بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 2-3 موضوعات کے اوپر بات ہوگی۔ ایک تو موضوع یہ ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے اور ملتا چلا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان کیا گرفتار ہو سکتے ہیں، یہ امکانات بڑھ گئے ہیں، اور یا پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکتی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور آج منی بجٹ کی صورت عوام کو قربان کرنے کی بھی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، یعنی کہ ایک نیا بجٹ آ رہا ہے جو کہ عوام کو دوبارہ سے جو ہے گھٹنوں کے بل لے آئے گا۔ یہ اس کے کیا ثمرات ہوں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں ان کافی خوش قسمت ہیں، اور میں ان کی خوش قسمتی کا ہمیشہ ذکر کرتی ہوں۔ ان کے ساتھ جو رومانس ہے مختلف اداروں کا، وہ اپنی جگہ پہ اٹل ہے۔ ادارے ان سے ابھی بھی پیار کرتے ہیں، بہت سارے ادارے پیار کرتے ہیں، عوام بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن عدالتوں کا جو رومانس نظر آ رہا ہے وہ ایک آج آپ نے اس کی ایک نشانی دیکھی کہ ادھر بینکنگ کورٹ جو ہے اس نے فیصلہ سنانے کے لیے کہا کہ ضمانت خارج کی جاتی ہے، اور ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ سنانے سے ہی روک دیا گیا۔ فیصلے کے اوپر چونکہ ہم بات کر سکتے ہیں، یہ سب جوڈس معاملہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بینکنگ کورٹ کا جو معاملہ تھا، اور اسی طرح سے انسداد دہشت گردی کا جو کیس ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کے باہر جو دھینگا مشتی ہوئی تھی اور کچھ وہاں پہ لا قانونیت دیکھی گئی تھی، وہ کیس رجسٹر کیا گیا تھا، وہ غلط تھا یا صحیح تھا، یہ کل اپنی جگہ پہ الگ بحث ہے، اس کے اوپر میں نہیں جا رہی۔ جو اس وقت عدالت میں ہے میں اس کے اوپر جا رہی ہوں۔ تو وہ کیس جو ہے اس میں بھی ضمانت خارج ہو گئی ہے، اس کا کیا ہوگا وہ بھی بتاتی ہوں۔ لیکن بینکنگ کورٹ کا جو معاملہ ہے، پہلے تو اس کو آف دا ریکارڈ کر دیا گیا، ان کیمرہ سیشن بتا دیا گیا۔ پھر جب صحافیوں نے احتجاج کیا اور یہ کہا کہ آپ اس میں لکھیں کہ یہ ان کیمرہ بریفنگ ہوگی، جو کہ ہوتی نہیں ہے۔ مطلب پاکستان کوئی اپنا کوئی نارتھ کوریا نہیں ہے، پاکستان کوئی دوسرا ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ میڈیا کو آزادی نہ ہو، کسی حد تک تھوڑی بہت آزادی تو بہرحال ہے۔ تو پھر کورٹ نے اس فیصلے کو ریویو کیا، جو کہ ان کا بڑا پن ہے۔ یہ ضمانت ابھی کینسل ہوئی، اور ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن چلی گئی کہ آپ ان کو جو ہے وہ عمر کی بنیاد کے اوپر استثناء دے دیں، اور کورٹ نے فوری طور پر ان کو روک دیا اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی سیشن کورٹ کو، کہ آپ یہ جو ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے، معاملہ ہے، اس کے اوپر ابھی فیصلہ جو ضمانت کو خارج کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ نہ سنائے، اور اگلی پیشی جو کہ 22 تاریخ کو ہے اس پہ عمران خان صاحب کو حاضر ہونے کا بھی کہہ دیا۔ اب یہ اپنی نوعیت کا مختلف کیس ہے، یعنی ایک تو یہ ممنوع بینکنگ کورٹ کا کیس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ریلیف دے رہی ہے، چھوٹی کورٹ کو وہ فیصلہ سنانے سے روک رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو فیصلہ مت سنائیں اور ان کو آنے دیں، 22 فروری کو ان کو پیش ہونے دیں۔ تو اس طرح انصاف اگر ملتا ہے تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور عمران خان صاحب کا آپ کو یاد ہوگا، عمران خان صاحب تو اپنے ہر خطبے میں، جو ان کا خطبہ ہوتا ہے، اپنے ہر خطبے میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کمزور کے لیے قانون الگ ہے اور طاقتور کے لیے قانون الگ ہے۔ ظلم کا معاشرہ جو ہے وہ نہیں رہ سکتا، کفر کا معاشرہ جو ہے، حضرت علی کا قول وہ پڑھتے ہیں ہر دوسرے خطبے میں کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ آپ کا وہ برقرار رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کا معاشرہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو دو طرح کے قانون اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہیں۔ اگر یہی بینکنگ کورٹ یا جتنی بھی کورٹس ہیں اس کے اندر یہ فیصلہ، اس میں معاملہ عام آدمی کا ہو، آپ کا ہو، ہمارا ہو، کسی اور کا بھی ہو، تو کیا اس طرح کا ریلیف آپ کو لگتا ہے کہ ملے گا؟ تو ایک عمران خان صاحب نے ایک بڑے ہی منفرد انداز میں ہمیشہ یہ بات لکھتی رہی ہوں، بولتی رہی ہوں، وہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ بن گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا مرکز اب بھی فوج ہے۔ فوج ہے، بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، کسی حد تک ہے، لیکن اس سے بڑی ایک جو فورس ہے وہ عمران خان صاحب نے بنا دی ہے، اور وہ ہے کی بورڈ واریئرز کی، گالم گلوچ کی، جس سے سب ڈرتے ہیں۔ اینی ویز، اب یہ فیصلہ عمران خان صاحب کی فیور میں آیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کو ٹائم مل گیا ہے، استثناء مل گئی ہے۔ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ 70 سال کے ہیں، سپر فٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی عمر ہے
اور ان کو بائیومیٹرک سے بھی فری کیا گیا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ 70 سال ان کی عمر ہو چکی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے انٹرویوز، ان کی جو میٹنگز ہیں، وہ سب کے سب اپنی جگہ پہ ہیں اور وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں. ویل چیئر پہ بھی آ سکتے ہیں آنا چاہیں تو، بلکہ اچھا ہے. ان کو تو ایک مثال بنانی چاہیے. 4 مہینے بعد ان کے زخم اگر مندمل نہیں ہوئے تو ان کو مثال بنانی چاہیے کہ وہ ویل چیئر پہ کورٹ میں آ جائیں اور لوگوں کو پیغام دیں کہ طاقتور کے لیے قانون الگ نہیں ہے اور کمزور کے لیے قانون الگ نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ آج ایک اور ہم نے مظاہرہ دیکھا اور مشاہدہ کیا جو کہ اس فیصلے کے حوالے سے ہے. دوسری جانب جو انسداد دہشت گردی کا معاملہ ہے، جو ان پہ الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کے اوپر کاٹا گیا، وہ غلط ہوا صحیح ہوا یہ ایک الگ بحث ہے. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ کچھ ضرورت سے زیادہ کیا گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اب وہ مقدمہ کورٹ میں ہے، اس کی جو ضمانت ہے اس پہ بھی پیش ہونے کی جو تھی ان کو استثناء مانگ رہے تھے وہ خارج کر دیا گیا ہے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ضمانت ایک طرح سے جو ہے وہ خارج ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر بھی، لہٰذا ان کو کسی بھی وقت جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو کیا پی ڈی ایم حکومت جو ہے اس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں؟ یہ ہم سوشل میڈیا پہ بحث جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم حکومت کے اندر اتنی طاقت ہے، نہ ہی شاید اسٹیبلشمنٹ میں اتنی طاقت ہے. نہیں ہونی چاہیے، بالکل غلط چیز پہ تو گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن قانون اور اس کے مطابق جو ہے اس کو دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ایک بڑی کمزور فریجائل گورنمنٹ ہے، اور عمران خان صاحب کا ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا ایک ہوا جو کریٹ کیا ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن امکانات اس ضمانت کے خارج ہونے کے بعد بڑھ ضرور گئے ہیں. اب آتے ہیں جو منی بجٹ آ جا رہا ہے، 170 ارب ڈالر کا پیکج ہے یہ، جو کہ جس کا جو عوام کی ہڈیوں میں سے نکالا جائے گا، جو کہ عوام سے نچوڑا جائے گا. اس سے زیادہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کو سبسڈیز دے رکھی ہیں، اور ہر حکومت نے دی ہیں. ہر حکومت نے، وہ پچھلی حکومت تھی یا اس سے پچھلی حکومت تھی، وہ سبسڈیز جو ہے وہ موجود ہیں. اور آئی ایم ایف بار بار یہ بات کہتی رہی ہے کہ آپ اپنے اشرافیہ جو ہے اس کو کنٹرول کریں. آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، وزیر اعظم نے، کہ کابینہ جو ہے وہ اپنے وزراء تنخواہ نہیں لیں گے. تنخواہ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جہازی سائز کی کابینہ ہے، آپ اس میں سے اس کی تعداد 50 کر دیں، 85 سے، تو شاید کوئی لوگوں کو ایک پیغام جائے کہ بالکل درست بات ہے کہ یہ اتنی بڑی جہازی سائز کابینہ، اس کے اخراجات جو ہیں اس کو وہ کم ہو جائیں گے. اور یہ صرف تنخواہ لینے کے اخراجات نہیں ہوتے، پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں، آپ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، پیٹرول ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، لٹرم پٹرم سب کچھ ہوتا ہے. اسی طرح سے جو دیگر ادارے ہیں ان کے ہاں بھی جو اخراجات ہیں وہ بھی بے پناہ ہیں. آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے ایک جو یہ ہائی کلاس ہے، اپر کلاس ہے، جو ایک آپ کا حکمران طبقہ ہے، وہ حکمران کہیں پہ بھی ہوں، ان کو آپ نے کٹ ٹو سائز کرنا ہے اور غریب کو آپ نے ریلیف دینا ہے. وہی سبسڈیز اگر آپ غریب کو دیں، وہی جو آپ تنخواہیں اوپر سے کاٹیں گے یا ان کے پریویلیجز کم کریں گے، وہی آپ اس کو غریب کو دیں گے تو شاید کوئی فرق پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا. عوام پہلے بھی پستے رہے، عوام اب بھی پس رہے ہیں اور آئندہ بھی پسیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت شدید معاشی مشکلات ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان ایک ایسے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے جہاں پہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو موجودہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اپنا جو ووٹ بینک ہے اس کو برن کر رہی ہیں. سمجھیے کہ اس پیکج کے بعد جو جی ایس ٹی 18% لگے گا سیلز ٹیکس اس کے اوپر، تو تاجروں کی جماعت کہا جاتا ہے پی ایم ایل این کو، پی ایم ایل این تو دفن ہو جائے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کا جو پولیٹیکل جسے کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کہ میں نے اپنا جو ایک سیاسی بینک ہے وہ ختم کر دیا، تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کا پولیٹیکل سٹیک ختم ہو گیا، ان کے سٹیک کو نقصان پہنچا ہے، شدید نقصان پہنچا ہے. پیپلز پارٹی کو، حکمران جتنی بھی جماعتیں ان کو نقصان پہنچا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو میسج دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو اتنی بڑی کابینہ کا سائز کم کریں، آپ اخراجات کم کریں، پھر لوگوں کو بتائیں
کہ آپ نے یہ جگہ پہ کم کیے ہیں اور یہ عوام جو ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہم نے سہولت دی ہے، یا آپ صرف سفر نہیں کر رہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں، گیس کی بڑھائیں، بجلی کی بڑھائیں، سب قیمتیں بڑھیں گی، اب بے پناہ بڑھیں گی، بے پناہ مہنگائی کا طوفان ہوگا، لیکن آپ کو یہ میسج جو ہے یہ دینا پڑے گا کہ یہ سب کچھ مجبوری میں ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو صورتحال ہے ہم نے بھی اپنے اخراجات کو کم کیے اور اتنے پیسے ہم نے بچائے ہیں۔ کیا یہ کابینہ، یہ وزیر اعظم فلور آف دی ہاؤس پارلیمنٹ میں آ کے یہ بات کریں گے؟ یہ ان کو کرنی چاہیے اور یہ بتانا پڑے گا ان کو، ورنہ عوام ظاہر ہے یہ پہلے سے ہی اکتائے ہوئے ہیں۔ کسی بھی حکومت نے، پچھلی حکومت سے ہم شکوہ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت کو بھی کچھ اپنے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک سگنیفیکنٹ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے، ایک دوراہا ہے جس پہ کھڑا ہے، اور ہم ہمیشہ کہتے تھے، لکھتے تھے، بولتے تھے پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ یہ نازک موڑ اب آ چکا ہے، اس پہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔